ماضی میں وقت ضائع ہوا، اس سے سبق سیکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ زراعت اور انڈسٹری کو بڑھانے کے لیے لاگت میں کمی لانا ہوگی، درست فیصلوں سے قوم میں امید پیدا ہوگی۔ اپوزیشن اتحاد کی اہم بیٹھک، حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق، چند نکاتی ایجنڈا تیار کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بھی تیاری کا فیصلہ، حکومت مخالف تحریک پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ عوام کو مایوس نہیں دیکھ سکتے، حافظ نعیم کا کہنا ہے حکومت سے مطالبات منظور کروانے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں، ملک میں 74% لوگ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے۔ بی ایل ایف میں پھوٹ پڑ گئی، مطلوب دہشت گرد شمبین اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں ہلاک۔ شمبین اور شہر فورسز پر حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ شمبین اور شہر بی ایل ایف کا اہم ترین کمانڈر تھا۔ 14 سے 18 اگست تک ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں بارشوں کا نیا اسپیل 15 اگست سے داخل ہوگا۔ بارشوں کے نئے اسپیل کے دوران ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ایلون مسک کو انٹرویو، ٹرمپ نے کملا ہیرس کو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل قرار دے دیا۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس کے پاس کئی ماہ اب بھی باقی ہیں، مگر وہ کچھ نہیں کریں گے۔ ایکس کاؤنٹر کے مطابق 1.3 ملین افراد انٹرویو سننے کے لیے موجود تھے۔ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جان کربی۔ اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ جان کربی۔ کشیدہ صورتحال میں عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلا کا امکان۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی میں وقت ضائع ہوا، اس سے سبق سیکھیں گے۔ بجلی کے نرخ میں کمی لائے بغیر زراعت اور انڈسٹری کی پیداواری لاگت میں کمی لانا ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت اور قوم 14 اگست کا دن روایتی جوش و خروش سے منائے گی۔ انہوں نے کہا ماضی میں ضائع ہونے والے وقت سے سبق حاصل کر کے محنت کریں گے۔ ارشد ندیم قوم کا ہیرو ہے۔ ارشد ندیم نے 40 سال بعد پاکستان کو گولڈ میڈل جیت کر دیا ہے۔ پوری قوم اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہے۔ ارشد ندیم نے ماضی قریب میں بھی مقابلوں میں حصہ لیا۔ اللہ نے محنت اور ریاضت کی وجہ سے ارشد ندیم کو یہ مقام عطا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا یہ لمحہ پوری قوم کے لیے یکجہتی کا ہے۔ پاور سیکٹر نے گزشتہ کئی ماہ سے محنت کی ہے۔ وزیر توانائی و متعلقہ حکام نے بہت محنت کی۔ بجلی کی قیمت کا بہت بڑا رول ہے، ہمیں وہ ادا کرنا ہے۔ FBR ہمارا اہم ہدف ہے۔ ان کا کہنا تھا میری، پاور سیکٹر اور FBR ان دو ایریاز میں بہت ترجیحات ہیں۔ اللہ چاہے گا تو ہم ان دو سیکٹرز میں کامیاب ہوں گے۔ گزشتہ 6 ماہ میں گورننس کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ درست فیصلوں سے قوم میں امید پیدا ہوگی۔ کریز سے باہر نکل کر چھکا ماریں گے تو کپتان کے ساتھ آپ کو کریڈٹ ملے گا۔ مل کر کام کریں گے تو ضرور مشکلات سے باہر نکلیں گے۔ مستحکم پاکستان کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ آخر میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں شہداء کے لیے بھی خصوصی دعا کرائی اور کہا ہم سب کا عزم ہے کہ عزم استحکام کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا اہم اجلاس ہوا جس میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ حکمت عملی کے لیے TORs پر بھی بات ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اجلاس میں PK میپ کے سربراہ محمود خان اچکزئی، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان
اور محمد علی دورانی شریک ہوئے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر علی، عمر ایوب اور اسد قیصر شریک تھے۔ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے پر اتفاق ہوا، جبکہ چند نکاتی ایجنڈا تیار کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بھی تیاری کا فیصلہ کیا گیا۔ جماعت اسلامی اور بی این پی مینگل کا وفد بھی اجلاس میں شریک تھا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف تحریک پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس کے شرکاء نے اتفاق کیا کہ حکومت سے نہ مہنگائی، نہ بدامنی اور نہ ہی معیشت سنبھل سکی ہے۔ موجودہ حکومت کے کیے گئے تمام وعدے پورے نہ ہو سکے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب اپوزیشن کا اتحاد مزید مضبوط بنایا جائے۔ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی ایک ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اجلاس کا تفصیلی ایجنڈا بعد میں جاری کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ ہم عوام کو مایوس نہیں دیکھ سکتے، ہمارے پاس مطالبات کی منظوری کے لیے بہت آپشنز ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ایف بی آر میں کرپشن عروج پر ہے، 1300 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا آمدن پر ٹیکس ہونا چاہیے، ٹیکس نیٹ میں اضافے پر کسی کو اعتراض نہیں، لیکن ریٹ بڑھایا جائے گا تو ایکسپورٹر کیسے کمپٹیشن میں آئیں گے۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ ہم 40 دن سڑکوں پر رہیں گے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ عوام مایوس ہوں۔ حکومت سے مطالبات منظور کروانے کے لیے متعدد آپشنز موجود ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا نہیں بلکہ ملک کے 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ ہم تاجروں سے بھی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، پنجاب میں بھی امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں اور سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے۔ ملک میں 74% لوگ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پا رہے، جبکہ نوجوان سوچنے پر مجبور ہیں کہ ملک میں ہمارے لیے مواقع نہیں ہیں اور حکمرانوں کی شاہ خرچیاں جاری ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں بے امنی ہے، اس کو روکنا ہوگا، پاکستان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ حکومت ایک بار پھر کوشش کر رہی ہے اور اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے معاملے میں تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کے پی کے میں بلدیاتی اداروں کا بیڑا غرق ہے، پی پی اور نون لیگ صرف پروموشن پر لگی ہوئی ہیں۔ پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، سندھ میں ہم نے لڑ کر بلدیاتی انتخابات کروائے ہیں، سندھ میں بلدیاتی انتخابات پر شب خون مارا گیا ہے۔ امیر جماعت نے کہا کہ حکومت کو نوجوانوں کی نفسیات سمجھنی چاہیے، یہاں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی مستقبل نہیں بنا سکتا۔ کوہاٹ میں گیس کی معقول ایکسپلوریشن ہوئی ہے، اگر حکمران بر وقت درست اقدامات کرتے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ ہوتا۔ ایران گیس پائپ لائن پر کام ہوا تو ہماری گیس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن ہماری فوری ضرورت ہے۔ گیس ایکسپلوریشن کا پروسیس تیز رفتاری سے جاری رکھنا چاہیے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ بارڈر پر اسمگلنگ روکنے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف اپنا کردار ادا کریں۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کا انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ شمبین عرف شہق اپنے ہی ساتھی کے ہاتھوں مارا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بلوچستان لبریشن فرنٹ میں پڑنے والی اندرونی پھوٹ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ بھارتی فنڈنگ سے قائم دہشت گرد گروہ بی ایل ایف کا اہم سرغنہ شمبین عرف شہق کو اس کے اپنے ہی ساتھی نے ہلاک کر دیا۔ شمبین عرف شہق بی ایل ایف کا اہم ترین کمانڈر تھا جو متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ بی ایل ایف اور دیگر بھارتی فنڈنگ سے بنے دہشت گرد گروپوں میں فنڈنگ اور اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر چکی ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ شمبین عرف شہق فورسز پر حملوں اور ہتھیار ڈالنے والے پرانے ساتھیوں کے قتل میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھا۔ شمبین عرف شہق بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر کئی حملوں میں براہ راست ملوث رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان میں بارشوں کا نیا اسپیل 15 اگست سے داخل ہوگا جو 18 اگست تک برسے گا۔ پی ڈی ایم اے نے ہدایت کی ہے کہ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ بارشوں کے نئے اسپیل کے دوران ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، پکنک پوائنٹس پر جانے سے گریز کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق خضدار، قلات، سوراب، آوران، مستونگ، نصیر آباد، جعفر آباد میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔
صحبت پور، جھلمکسی، کچھی، سبی، پنجگور میں بھی بارش متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوہلو، موسیٰ خیل، بارکھان، لورالائی، ہرنائی، بڑوب میں بارشوں کا امکان ہے۔ زیارت، شیرانی اور مکران کے ساحلی علاقوں میں بھی بارشیں ہوں گی۔ بارشوں کے دوران آسمانی بجلی گرنے کا خدشہ ہے۔ عوام بجلی کے کھمبوں اور موبائل کے استعمال سے گریز کریں۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ بارشوں کے دوران الرٹ رہے۔ بارشوں سے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب 14 اگست کی شام یا رات سے 18 اگست تک ملک میں طوفانی بارشوں کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک پر اثر انداز ہوں گی۔ ہواؤں کی وجہ سے اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 اگست کی شام یا رات سے 18 اگست کے دوران سندھ کے ساحلی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغرب، بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک پر اثر انداز ہوں گی۔ ہواؤں کی وجہ سے اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارشیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری جانب پیر کو بارش کے باعث ڈیرہ بگٹی کے مختلف نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ امریکہ کے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹ حریف کیملا ہیرس تو جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر ایلان مسک کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرویو کے 45 منٹ کے دوران ایکس کاؤنٹر کے مطابق 1.3 ملین افراد انٹرویو سننے کے لیے موجود تھے۔ خود پر قاتلانہ حملے سے متعلق سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ سیکریٹ سروس نے پیشہ ورانہ انداز سے کام کیا۔ گولی لگنے کے بعد سے ان کا اعتقاد اور بڑھ گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن اور کیملا ہیرس کے پاس کئی ماہ اب بھی باقی ہیں مگر وہ کچھ نہیں کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات دنیا کے ارب پتی شخص اور ایکس کے مالک ایلان مسک کو انٹرویو میں کہی۔ انٹرویو کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ کریش کر گئی۔ ایلان مسک متعدد مرتبہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کھل کر حمایت کر چکے ہیں۔ حال ہی میں قاتلانہ حملے کے بعد ایلان مسک نے ایک مرتبہ پھر سابق صدر کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا تھا۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اعلان کیا تھا کہ ایلان مسک 12 اگست کو ان کا انٹرویو کریں گے۔ دوسری جانب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو صدارتی انتخابات سے قبل ایک اور دھچکا لگا۔ ٹرمپ عدالت کی جانب سے ریلیف حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ امریکی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ صدارتی الیکشن تک نیو یارک کورٹ کی سزا کو روکنا چاہتے ہیں، جبکہ کیملا ہیرس کو نئے سروے میں ٹرمپ پر معمولی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے بڑے حملے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اسرائیل کو دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ اس حوالے سے ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کشیدہ صورتحال میں عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلا کا امکان ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اس سلسلے میں عراقی وزیر خارجہ اگلے ہفتے امریکہ جائیں گے۔ امریکی فوج کے انخلا کا باضابطہ اعلان واشنگٹن میں ہوگا۔ دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کم کرنے کے لیے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق سر کیئر اسٹارمر نے کہا کہ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر یورپی اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے۔ قبل ازیں برطانوی میڈیا نے کہا کہ ایران 24 گھنٹوں کے اندر اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ غزہ سٹی سے برطانوی میڈیا کے مطابق مشرق وسطیٰ میں حکام سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پر حملے کا وقت آ گیا ہے۔